دوستو، جیسا کہ ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام دھرم میں محرم کی 10 تاریخ کو حد سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے، اور اتہاسک طور پر اگر دیکھیں تو ویسے تو اس کے اہم ہونے کی کئی بڑی وجہ ہیں، کیونکہ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی اسی تاریخ کو دوسرے پیغمبروں کے ساتھ ایسے بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں کہ جو اس تاریخ کو خاص بناتی ہیں۔ مگر ان تمام چیزوں سے بھی الگ ہٹ کر جس کی وجہ سے یہ تاریخ اور بھی زیادہ مشہور ہوئی، یا یہ کہیے کہ جس وجہ سے اس تاریخ کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی، وہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ بھیانک واقعہ تھا کہ جو آج سے لگ بھگ 1350 سال پہلے عراق کے کربلا کے میدان میں ہوا تھا۔ کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسی تاریخ کو ہی 680 عیسوی میں آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کہ جن کا نام حضرت امام حسین تھا، ان کو ان کے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑی فوج کی طرف سے شہید کر دیا گیا تھا، اور صرف قتل ہی نہیں کیا گیا تھا بلکہ ایسے ظلم و ستم کیے گئے تھے کہ جس کی دوسری مثال اتہاس میں ڈھونڈنے سے بھی دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، ویسے تو دنیا میں ہر نانا اور نواسے کا رشتہ خاص ہی ہوتا ہے، مگر آپ لوگ اگر اسلامک اتہاس کی بڑی بڑی کتابوں کو یا پھر حدیثوں کی کتابوں کو پڑھو گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت امام حسین کے ساتھ رشتہ بالکل الگ تھا۔ یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کہ جتنی شاید ہی کسی اور سے کی ہوگی۔ حضرت امام حسین کی پیدائش پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی نہ صرف ان کے کانوں میں اذان پڑھی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا نام بھی رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسین کے لیے دعا بھی کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں آئے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین دوڑے دوڑے آئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ان کو بوسہ دیا اور پھر کہا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی اس سے محبت فرما، اور ان لوگوں سے بھی فرما کہ جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان کے ایک صحابی یعنی ساتھی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے اس بات کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ میرے نواسے یعنی حسین کو دریائے فرات کے اس کنارے پر شہید کر دیا جائے گا کہ جہاں پر کربلا موجود ہے۔ اور جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ثابت ہوا، اور 61 ہجری 10 محرم کے دن ہماری دنیا کے اتہاس کا ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس کو دنیا کے اتہاس پر نہ صرف ایک کالے دھبے کے طور پر دیکھا جاتا ہے بلکہ اتہاس کے سب سے بھیانک اور ڈراونے پل کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جس دن حضرت امام حسین کو ان کے چند ساتھیوں کے ساتھ بلا کسی جرم و خطا کے پیاس اور بھوک کی شدت کی حالت میں تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یزید کے وحشی فوجیوں نے صرف قتل تک ہی انتہا نہ کی بلکہ انہوں نے تو اپنی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے سبھی لوگوں کے اوپر گھوڑے بھی دوڑائے، یعنی ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا۔ اتہاسک طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ جن گھوڑوں کو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر دوڑایا گیا تھا وہ گھوڑے کوئی اور نہیں بلکہ عرب کے اواجیہ گھوڑے تھے، وہی اواجیہ گھوڑے کے جو اتہاس میں ہمیشہ سے ہی اور آج بھی دنیا کے سب سے شاندار اور طاقتور گھوڑوں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہسٹورینز کی مانے تو 7ویں عیسوی میں جب مسلم فوجیں مدینہ سے نکل کر پوری دنیا میں چھا گئی تھیں اور چند سالوں کے اندر ہی انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور کو تہس نہس کر دیا تھا اور دنیا کے زیادہ تر حصے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، تو یہ سارے کارنامے کرنے میں ویسے تو ان کے بہت سارے ہتھیاروں کا کردار ہوا کرتا تھا، مگر مسلمانوں کی ان ساری جیتوں میں اور ان ساری کامیابیوں میں جن چند ہتھیاروں نے سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا ان ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار یہ عربی گھوڑا بھی تھا۔ کیونکہ دوستو یہ ایک ایسا گھوڑا تھا کہ جو نہ صرف عرب کے ریگستانوں میں رہنے کا عادی تھا بلکہ عرب کے علاقے کے سخت یعنی مشکل موسم کا بھی ہیبیچول تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم فوجی اس گھوڑے کو جدھر بھی لے جاتے تھے وہاں پر یہ جھنڈے گاڑ دیا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے عرب جیسی مشکل زمین اور عرب جیسا مشکل موسم تو اس کو کہیں پر بھی نہیں ملتا تھا، ہر جگہ حالات اس سے آسان ہی ہوتے تھے۔ 711 عیسوی میں جب مسلمانوں نے اسپین جیسے یورپ کے علاقے کو فتح کرنا شروع کیا تھا تو اس میں بھی اسی گھوڑے نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آگے جا کر عرب کے علاوہ اسپین ہی اس گھوڑے کا دوسرا گھر بنا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر دور آیا 15ویں صدی کا۔
کہ جب اسپین کے ہی ایک انسان کے جس کو کرسٹوفر کولمبس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے امریکہ نام کی ایک نئی دنیا کی تلاش کی، لہٰذا اس کھوج کے فوراً بعد ہی یورپ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے امریکہ کی طرف جانا شروع کر دیا تھا، اور انہی لوگوں کے ساتھ میں اواجیہ نام کا یہ عربی گھوڑا اب اسپین سے امریکہ کی زمین پر بھی پہنچ چکا تھا۔ آج بھی امریکہ کے جنگلوں میں ایک بڑی تعداد میں عرب کے یہ اواجیہ گھوڑے پائے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں اس گھوڑے کو مسٹینگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہماری دنیا کی سب سے شاندار اور تیز رفتار کاروں میں گنی جانے والی ایک کار یعنی فورڈ مسٹینگ کا نام بھی اسی گھوڑے کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر ہی رکھا گیا ہے۔ ایک جرمن ایکسپرٹ کی مانے تو عرب کے اس اواجیہ گھوڑے کی گنتی آج بھی دنیا کے سب سے شاندار گھوڑوں میں کی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس گھوڑے کے صرف ایک ٹاپو کا وزن لگ بھگ 125 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا مقصد ہی اس کے نیچے آنے والی چیزوں کو کچلنا اور پیسنا ہوتا ہے۔ دوستو، ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ اسی طرح کے ہی لگ بھگ 10 گھوڑے حضرت امام حسین کی باڈی یعنی جسم پاک کے اوپر دوڑائے گئے تھے۔ خود ابن سعد کی فوج کا ایک فوجی بتاتا ہے کہ اس نے حضرت امام حسین کی پسلیاں چٹکنے کی اس وقت آوازیں سنی تھیں کہ جس وقت ان کی خود کی فوج کے گھوڑے ان کی باڈی کے اوپر دوڑائے جا رہے تھے۔ امام زین العابدین کے مطابق کہ جو خود حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، ان کے والد یعنی حضرت امام حسین کا جو سینہ تھا وہ کچل کر ان کی پیٹھ سے آ ملا تھا۔ حضرت امام زین العابدین بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے بابا کو دفنانے کے لیے آئے تو جب بھی وہ ان کی باڈی کو اٹھانے کی کوشش کرتے تو ان کے جسم پاک کا ایک حصہ نیچے رہ جاتا، اور جب وہ جسم پاک کے دوسرے والے پارٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتے تو پہلا والا گر جاتا۔ دوستو، سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ یہ سارا سلوک کرنے والے کوئی غیر لوگ نہیں بلکہ خود مسلمان ہی تھے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔